السلام علیکم۔ بس اب میں کچھ بولوں کہ نہ بولوں، یہ بہت سے پرانے ہمارے دور کے لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا۔ اب میں بولوں کہ نہ بولوں، ایک ڈرامے میں یہ ہوتا کیا کلام ہوتا تھا، تو سمجھ نہیں آتی کیا بولوں اور بولوں کہ نہ بولوں۔ ذرا یعنی جمعے کا دن ہے اور جیسے ایز پر روٹین، اور خاص طور پہ کچھ میرے وہ دوست جس کو میں اب لفظ تو وہ یوز نہیں کرتا، مولانا حضرات جتنے بھی میرے دوست ہیں، وہ صبح صبح یعنی ان کا روٹین کیا تھا کہ وہ اکثر جب فون کرو 9-10 بجے تو بدلے سو رہے۔ تو آپ کو پتا نوکری میں جانے کا تو یہاں کوئی پرواہ نہیں، کسی کو بھی جانا صبح جانا ہے کہ نہیں جانا، سب نہیں ہے لیکن زیادہ تر۔ اچھا 9-10 بجے فون کرو تو سوتے میں ہلو، ارے بھائی یہ تو 10 بج گیا تم۔ اچھا میری عادت شروع سے ہی ہے، خدا کا شکر ہے کہ شروع سے ہی ہم نے فجر کے ٹائم پہ والد صاحب نے یعنی فجر کی نماز سے بھی پہلے یعنی 4 بجے اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے، پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پھر یاد کرنا، پھر قرآن مجید کو تو تلاوت کرنی، اور اس کے بعد پھر نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد ناشتہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اسکول۔ تو اس قسم کا روٹین ہے، یہ ایسا بن گیا شروع سے ہی، یعنی چلو اگر آپ پھر چلو ٹائم کے ساتھ 4 چھوڑ دیں، آپ آہستہ 4:30 بجے 5 بجے کے قریب آ گیا، پھر نہیں سونا۔ تو مجھے بڑی شکایت ہوتی تھی ان دوستوں سے کہ جب فون کرو گے یہ کون سا ٹائم ہے بھائی، تم نے نماز پڑھ لی، بڑا احسان کیا بھائی، وہ نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد پھر میں سو گیا، تو بھیا نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کیوں سوئے تم؟ تو مجھے اب اس نتیجے پہ اسی یعنی ڈگر پہ چل پڑا ہوں۔ فجر کی نماز کا بڑی کوشش کرتے ہیں کہ چلو جاگتا رہے۔ اب چلے میری تو کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کہیں میں نے جانا نہیں ہے، اور لیکن کوشش بہت میں کرتا ہوں کہ میں ہلکی گھر کے اندر واک شروع کر دوں کہ بھی مجھے نیند نہ آئے۔ اس کے بعد جا کے بس 4 پہ لیٹو بیٹھو، تھوڑا سا اپنا فون وغیرہ دیکھا، پتہ چلے نیند آ جاتی ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہوا ایز پر روٹین۔ تو شکر ہے کہ وہ 10:30 بجے ہی چلو جاگ تو آ گئی۔ اب میں نے ناشتہ واشتہ میں نے کر کے پھر جمعے کی تیاری کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ باقی بس میں نے کہا یہ تھوڑی سی شیئر کروں کہ کچھ باتیں آپ کر دیتے ہیں جس کو بڑا ہی آپ ناپسند کرتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر انہی چیزوں کو آپ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن آپ کرتے ہو۔ تو ابھی میں کیمرہ تو کھولا تھا کسی اور وجہ سے کہ میں آج یہ بنانے لگا ہوں اپنا ایگ، جیسے میں پہلے بھی دیکھو تو کیمرہ نہیں کرنا پڑے مجھے۔ تو اس میں آج مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ اس کے اندر میں کیا کروں کہ وہ چونکہ جو شکارپور سے جو اچار ہے MBM منو بخش چانڈی ان کے نام سے، وہ اب بڑی پرانی یہ شکارپور کا یہ اچار ہے، 1965 میں شاید انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو کوئی میں ایسے نہیں کہ میں کوئی پھر وہی جیسے اکثر ماما کہتی ہے کوئی پیٹ کے لیے اس کے لیے نہیں، میں نے کوئی ان کے لیے کر رہا ہوں، لیکن مجھے ویسے یہ میں بہت زمانے سے کھاتا آ رہا ہوں، اچھا لگتا ہے۔ ایک دم میں نے تھوڑا سا میرے گلے کے ایشوز ہوئے، ناک کی ہڈی کا، پھر وہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ اچار نہ کھائیں، وہ کھائیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں شکارپوری اچار نہیں، کوئی بھی آپ اچار نہ کھائیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اچار میں۔ خیر میری عادت ہے کھانے کی، تو میں آج کرنا آپ کو بتا کہ اس کے اندر ان کا پیاز کا بھی اچار، بہت چھوٹے چھوٹے پیاز بنا کے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسے اب یہ دیکھیں، یہ پیاز کٹ آؤٹ، ٹھیک ہے نا، یہ پیاز کا اچار ہے اگر آپ دیکھیں گے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ادھر پیاز کا اچار، ٹھیک۔ تو یہ میں اس میں ڈال ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ہی نہیں۔ تو یہ اس کو میں بجائے بار بار کیمرے کو آگے پیچھے کرنے کے تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 چمچ، یہ 2 انڈے ہیں، اس میں 1 چھوٹا چمچ یہ میں نے پیاز کاٹ، بجائے کہ الگ سے پیاز کاٹ کے آپ اس میں ڈالیں۔ تو آج یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ذائقہ یہ کیسا بنتا ہے۔ چلیں 1.25 چمچ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد دوسرا یہ ہے لہسن، خالی پیور لہسن کا اچار ہے، چھوٹا لہسن ہے
جس کو ہم دیسی لہسن بھی کہتے ہیں، تو وہ چلو ویسے بھی آپ لہسن اس میں ڈالتے ہو سالنوں میں اور اس میں، تو میں نے 1 چمچ اس کا یہ لہسن کا بھی. اور آپ اس بات کو کا یقین کریں کہ میری ساری عمر ہو گئی کبھی میں نے اچار کے ساتھ کوئی انڈا نہیں بنایا، جہاں تک میری میموری، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. ایسا نہ ہو کبھی ایسا کیا ہو تو غلط بیانی ہو جائے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی یا گھر میں وائف کو یا اس سے پہلے والدہ کو کبھی بھی میں نے اس کے ساتھ بناتا ہوا نہیں دیکھا اس کو، اچار کے ساتھ انڈا. ہاں اچار کسی اور چیزوں میں ضرور ڈالا، مجھے یاد پڑتا ہے کس چیز میں، کوئی سالن کے اندر شاید تھوڑا سا ڈالا، یا کہ چاولوں میں، مجھے وہ بھی صحیح یاد نہیں، لیکن 1-2 مرتبہ ایسا ہوا یہ ڈالتے ہیں اچار. اچار گوشت بھی جیسے کوئی نام ہے اس میں بھی کئی لوگ شامل کرتے ہیں. تو میں آج اس کا یہ ایکسپیریمنٹ کرنے لگا ہوں، تو یہ بنا کے پھر تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو بتاؤں گا. میرا خیال ٹھیک ہی بنے گا، کوئی الگ سے تو کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو اچھی نہ لگے. تو پھر میں آپ سے تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کو. اور آج مطلب 3را دن ہو گیا وائف کو گئے، 4تھا دن کہہ لیں، 4تھا دن ہو گیا. تو 4تھے دن کے اتنے دنوں میں ہی مطلب وہ گانا بھی مسعود رانا ہماری شہر کے ہی سنگر تھے، اللہ مغفرت کرے ان کی، کہ وہ تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے. پھر آگے کیا ہے کہ سر میں نہ ہی سناؤں تاکہ ایسا نہ ہو ویڈیو ہی بند کر دو ادھر. تو تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا. یعنی صرف یاد کا ایک چراغ ہی جلا، 100 چراغ جل گئے. تو ایسا لگا کہ جیسے سب طرف چراغ ہی چراغ ہو گئے. تو آج وہ گانا فٹ ہوتا ہے مجھ پر، مما کے لیے، وائف کے لیے، کہ تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا 100 چراغ جل گئے. تو ان کے یادوں کے چراغ جلا کے، اور بس یہ پھر یہ بھی ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے. پھر آپ لوگ اکثر کہتے ہو تو اگر ایسا ہے تو آپ کیوں نہیں گئے، آپ یوں کے یہاں کہاں جہاں بیٹھے. تو یہ سب کا جواب میں پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ یہ اپنی اس کے اوپر، اپنی ول، اپنے خواہش کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں. ایسا نہیں کہ وہ الگ رہ رہی ہیں اور میں الگ رہ رہا ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو بڑا فیل ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی مجھے یاد آ گیا جب میں یہاں اکیلا رہتا تو بس وہ ایسے کامنٹس آتے ہیں لوگوں، بس پتہ نہیں کیا چل رہا، پتہ نہیں وہ چل رہا. بھئی چلتا تو صرف انجن ہی چلتا ہے، گاڑی کا پہیہ چلتا ہے، سائیکل چلتی ہے، موٹر سائیکل چلتی ہے. یہ انسانوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، یہ یہاں بیٹھے وہ وہاں بیٹھے ہیں. تو انہی کے لیے چلو اب پیغام بھی میں چھوڑ دوں. اب بھی وہی چل رہا جو پہلے چل رہا تھا نا وہ وہاں چلی گئی ہیں، میں یہاں ہوں. تو جب موڈ ہوگا، جب میرا دل ہوگا تو میں جاؤں گا. میں نے آپ سے پہلے بتایا ہوا. پھر مجھے ہر اس میں نئے سرے سے تھوڑا سا نئے لوگوں کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے سوٹ نہیں کرتا وہاں کا ویدر. آج جو قربانی میں نے دینی تھی وہ دے لی. میں نہیں اب دیتا کسی کو. میں اپنے لائف جینا چاہتا ہوں، اپنے طور پہ جینا چاہتا ہوں اور اپنی اس کے مطابق جینا چاہتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کہتے ہیں جی وہ آپ وہاں آپ کو تو اچھا. بہت سے میسیج آتے ہیں بہت سے لوگوں کے، وہ ویسے وہ موڈ خراب کر دیتے ہیں. نہیں وہ گرانڈ ان کو چلڈرن کو کون چھوڑ کے آتا ہے، آپ ان کو آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے. میں ٹھیکہ نہیں لیا ہوا گرانڈ چلڈرن کا بھی. پہلے اپنی اولاد کو پالو، ان کو بڑا کرو، اور اس کے بعد گرانڈ چلڈرن کو پالو. یہ ماں باپ کا، پیرنٹس کا، دادا دادی کا یہ ٹھیکہ نہیں ہے، بھلے کہ جس کو مرضی برا لگے. آپ اپنی خوشی کے لیے، اپنی سوچ کے حساب سے، اپنے مزاج کے حساب سے جتنا کر سکتے ان کے لیے کریں. لیکن آپ باؤنڈ نہیں ہو کہ بھی گرانڈ چلڈرن ہیں تو میں وہاں سے اپنا گھر ہی نہ چھوڑوں. چاہے یہیں ہوتے، فرض کریں یہیں گرانڈ چلڈرن ہیں میرے کو، خاص میں اسی گھر میں میرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب میں کیا اس گھر میں بیٹھ جاؤں، میں کسی اور سٹی میں نہ جاؤں، میں گھومنے نہ جاؤں، میں کسی اور کنٹری میں نہ جاؤں، میں انہی کے سر پہ بیٹھ رہا ہوں. کیوں جی؟ وہ گرانڈ چلڈرن کی بڑی میری ذمہ داری ہے. بالکل گرانڈ پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ زندگی دے ان کے ماں باپ کو، وہ ان کو ہم سے اچھا ریز کر. ہم نے تو اپنے بچوں کو جو ریز کیا، آپ یہ دیکھیں ان کو جو ان کی جو پرورش کی، وہ پرانے دور کا ایرا تھا، پرانے دور کا زمانہ. اس کے حساب سے ہم نے بیسٹ آف آور ایبیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے حساب سے ان کو ریز کیا، ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں ان کے بچوں کو اگر ہم ریز کریں تو یہ پتہ نہیں کیا کہ یہ کیا نام ہے، وہ ایک لفظ ہوتا ہے
نہ تیتر نہ بٹیر، وہ بیچارے بیچ میں ہی پھنس جائیں گے. بیٹر ہے ان کے ماں باپ ان کو ریز کریں اپنی سوچ اور اپنی اس کے مطابق، ٹھیک ہے، جو ان کو اچھا لگے. تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ گرانڈ پیرنٹ جو ہے وہ اس عمر میں بھی جا کے اب اپنا گھومے پھرے نہ، اپنے گھومنے پھرنے کو چھوڑ دو. یہاں کون سا گھومنا پھرنا، اس گھر میں یہی روٹین ہے. آپ تو نہیں لائی تھی؟ نہیں، یہی روٹین ہے. صبح اٹھنا، نمازیں پڑھ لی، اٹھے، ایکسرسائز کی، پودوں کو پانی دے لیا، اور اس کے بعد تھوڑا باہر چلے گئے، دوستوں سے ملے، یا کوئی دوست آ گیا، اور اس کے بعد پھر شام ہو، رات ہو گئی. یہی روٹین ہے. اس کو آپ گھومنا پھرنا کہہ لیں، اپنا خوشی کا وہ ایک ہمیں محسوس ہوتا ہے انسان کو، تو آپ وہ کہہ لیں، جو بھی سمجھ لیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ وہ بچوں کو، گرانڈ چلڈرن کو وہاں چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں. میری نہیں ذمہ داری، میں لیتا ہی نہیں ذمہ داری. دیکھیں میری ویڈیو، یہ میری بہو بھی دیکھتی ہے، میرا بیٹا بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں پھر بھی آپ اس کی ویڈیو کے اوپر سب بول رہا ہوں کہ یہ گرانڈ چلڈرن کو ان کو پالنا، ان کو ریز کرنا، یہ دادا اور دادی یا نانا اور نانی کی ذمہ داری نہیں ہے. نانا نانی اس عمر میں اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے چل لیں. دادا دادی، نانا نانی تو ماشاءاللہ ہم سے، میرے حساب سے وہ حساب کیا، وہ ینگ ہے ہم سے، اور ہم اپنی زندگی جی لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی بیماری داری کا خیال کر لیں، ایکسرسائز کا، ادھر وہی بہت ہے. ہاں، اسی میں سے پھر ٹائم نکال کے، یہ آپ کی فیلنگس ہے، آپ کا دل اندر سے جب کہتا ہے یار مجھے یاد، ابھی دیکھیں اتنی باتیں کی ہیں تو اب مجھے وہ جو الینا ہے، ظاہرہ ہے، ان کی شکلیں میرے سامنے گھومنے لگ گئیں. یہ تو فیلنگس ہیں جو دادا دادی کی، وہ تو اپنی جگہ پہ رہنی ہے. لیکن اگر مجھے کہے اب آپ کی آنکھوں میں وہ گھوم رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کو یاد آ رہی ہیں، کل میں نے خواب میں بھی ان کو دیکھا، تو اب میں ٹکٹ کر اور میں بھاگ لوں اور ساری دنیا کے کام چھوڑ دوں. یہ ڈرامے فلموں کے اثرات جو آپ لوگوں پہ، یا لوگوں جو بھی جنہوں نے بھی کامنٹ دیا، یہ فلمی جتنے بھی یہ ڈرامے چل رہے ہیں، یہ انہیں میں یہ چیزیں ہیں کہ ورنہ دادا دادی اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی لائف کو دیکھیں اور اچھے صحت والی زندگی جو بقایا ہے اس کو گزاریں. اس کے دوران وہ اب بچے ظاہر ہے ہمارے اپنے بچے بھی بڑھیں گے، تو اب لوگوں یہ بچوں کو ان کا نہیں دل کرتا ملنے کو. اب بچوں کو اب ملنے کو کیا دل کرے گا بھائی؟ ماشاءاللہ ان کو ریز کر دیا، شادیاں کر دی، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور جو رہتا ہے وہ بھی ہو جائے گی. تو اب ہم ان کا کیا خیال کریں؟ بچوں کا جو جس عمر میں خیال کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا. وہ جو قربانی دے دی، وہ اگر میں یہاں بتانے لگوں تو میری 10 ویڈیو یہاں بن جائے. اور کچھ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بنایا بھی ہوا ہے، میں نے بتایا بھی ہوا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کس حالات میں ان بچوں کو ہم نے ریز کیا. تو اب میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، پھر یہاں یہ تینوں بچوں میں ہمارے ایک کا فرق ہے، چھوٹے کا لگا، عزیر کا. اس کی سوچ بالکل وہ جو میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتا پاپا جہاں مرضی رہو، ہم کو زیادہ بے چینی ہوگی، ہم خود ملنے آ جائیں گے، آپ نے آنا ہے، نہیں آنا کوئی بات نہیں. وہ اتنا سالڈ اس کا دماغ، ایسی سوچ ہے. بیٹیاں تو چلو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کب آنا ہے کب نہ وہ پوچھ ہی لیتے ہیں. اور حالانکہ کل عزیر بات ہوئی تو اب ماں اس کی پہنچ گئی ہے، تو اس کو یہ ذہن میں ہے کہ ہاں چلو آپ بھی آ جاتے تو ادھر گھومتے پھرتے. میں کہا نا، یہ ماں کو سنبھالو، یہی بہت ہے، میں نہیں ابھی آتا بھائی. اچھا کب؟ چلو دیکھ لینا، جب آپ کا دل کرے آ جاؤ، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں، ہم آ جائیں گے ملنے. تو یہ بچوں کی تو سوچ بڑوں کی ہو گئی. اب آگے گرانڈ چلڈرن ان کا بالکل وہ ہے، وہ مس کرتے ہیں. لیکن اس ایج میں وہ بچے، جب آپ وہاں ہیں، فوری جب الگ ہوئے کسی اسٹیج پہ، تو وہیں کچھ عرصے کے لیے مس کریں گے، پھر بھول جاتے ہیں بچے. بچوں کے پاس جو بھی ہے وہی سمجھیں گے کہ بس یہی ہے ہمارے لیے جو. تو اس لیے بچوں کا یہ بات کرنا، بچوں کا یہ کہنا کہ بھئی یا تو ایسا ہو جیسے جوائنٹ سسٹم میں ہمارے یہاں ہے. تھوڑی سی یہ بھی شیئر کر دوں، جیسے پاکستان میں کہہ لیں، انڈیا میں بھی ہوگا ایسے ہی. یہ خاندان ہے وہ پورا اسی گھر میں ہی رہتا ہے. یعنی اتنا بڑا گھر بھی بڑا ہو یا چھوٹے سے نہیں تعلق، لیکن جوائنٹ ہی، انہوں نے ادھر ہی رہتے ہیں، وہی ماں باپ وہاں ہی رہ رہے ہیں، ریٹائر ہو گئے، کوئی کام نہیں کرتے. جو کھانے وانے وہ بہوؤں نے سنبھال لیے، اور اب جو ہے گرانڈ چلڈرن ہیں وہ انہی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ساری عمر انہی کے ساتھ رہتے ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے. لیکن وہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ اب وہ اتنے اٹیچ اگر ہو گئے، تو اب وہ ماں باپ یہاں، وہ کہیں یہاں فرض کریں یہاں سے پنجاب بھی جائیں گے تو ایسے تو نہیں یوں کر کے آ جائیں گے. اگر ہفتے کے لیے کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی انویٹیشن ہے، کوئی شادی ہے، وہاں اگر وہ جائیں
تو اب وہ کہیں نہیں یہ گرینڈ چلڈرن بڑا مس کریں گے، یہ تو روئیں گے تو یہ جائے نا. تو اس کا مطلب ماں باپ اپنی زندگی جو آخری جو لائف کا جو حصہ ہے اس کو بھی صرف پہلے بچوں پہ لگا دیا، اب ان گرینڈ چلڈرن پہ لگا دے، اور آپ جو ہے وہ کہیں جاؤ ہی نا. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ جہاں جو پیار ہے بچوں سے اس کو اظہار کرنا، یہاں بیٹھ کے میں شروع ہو جاؤں میں مس کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں جو بڑا وہ ہوتا ہے، وہ یہ بیکار ہے ساری چیزیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ گرینڈ چلڈرن کا جو پیار ہے وہ کیسے فیل کرتا ہے بندہ انسان، اس کو میرا خیال ہے بتانا بھی مشکل ہے. ابھی میں یہاں ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں جانا، ابھی فوری میں نے نہیں جا رہا ہوں، پھر بھی وہ ان کی یاد، ان کی وہ اب تو اتنا یہ جدید ہو گیا دور کے بھی. ابھی فیس ٹائم میں وہ بچے ظاہر خود فیس ٹائم کر لیں. اب اندازہ کریں اس کو انہوں نے اس کے ٹیبلٹ پہ نصب کے نمبر ڈال کے دے دیے، جہاں جس کا دل کرتا وہ اس کو کار آ جاتی ہے. تو اب تو دنیا بہت وہ کہتے ہیں چھوٹی ہو گئی ہے، کنیکٹیڈ رہتے ہیں، ملتے ہیں. کبھی بات بچے وہاں سے وہ کروا دیتے ہیں کہ ظاہرہ کہہ رہی تھی دادا سے بات کراؤ، دادی سے بات کرو. اب دادی پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ، تو اس کی ویڈیو بھی میرا خیال شاید آ جائے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو. باقی اس قسم کی چیزیں جس سے بندے کو خام خواہ ہرٹ کرنے کی کوشش کرنا. اب یہ ہرٹ آپ کیا کریں گے؟ یہاں کتنی دور ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. اب یہ ابھی تک یہ ہرٹ کرتا ہے، یہ جو کٹ لگا ہے اس کا. اب آپ اور اس سے زیادہ آپ کیا ہرٹ کریں گے؟ لیکن پھر بھی مجھے تھوڑی سی جب فیلنگس ہوتی ہے تو میں بھی اپنی تھوڑی سی بڑھاس نکالنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے کہ یہ مہربانی کر کے یہ نہ بولے بچے وہاں ہیں آپ یہاں ہیں، بیگم وہاں ہیں آپ یہاں ہیں. اور بھی ٹھیک ہے، یہ دور ہونا بھی ضروری ہے. اس سے رشتوں کی ویلیو بھی انہی سے پتہ چلتی ہے کہ کیا فیل کرتا ہے انسان. لیکن اب جو میری فیلنگس ہے وہ میں لگا کے میں شروع ہو جاؤں کہ وائف میری چلی گئی ہے تو اب میں دیودات بن کے میں چلا جاؤں، جنگلوں کو نکل جاؤں، بڑا اداس ہو گیا ہوں، میرا دل نہیں لگتا بیگم کے بغیر، میرا دل نہیں لگتا گرینڈ چلڈرن کے بغیر. تو یہ ڈرامے اور فلموں کی باتیں آپ نا پریکٹیکل بات کیا کریں. اور جس نے بھی مجھے کو مشورہ دینا، اچھے مشورے دیتے ہیں آپ لوگ، ایسا نہیں ہے. تو چلیں بات بڑی لمبی ہو گئی تو میں تھوڑا سا ابھی اس کو بنا کے پھر آپ کو ٹیسٹ بھی اس کا دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ کرتے ہیں بات. اچھا جی، آ جائے. کدھر گئی؟ کم ہے کیا؟ میرا خیال ہے اس کی ٹکی بننا ذرا مشکل ہوگی. اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ مکس کر لے کر گھوٹالا سا کیا بناتے کہتے ہیں اس کو، وہ کر لیتے زیادہ اچھا تھا. چلے ہاں ٹکی بننا اس کا، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا پانی بھی ہوتا ہے، کیا نام ہے وہ جو اچار تھا. تو چلو نہ یہ گھوٹالا ہے تو نہ یہ پوری وہ ہے. چلے ٹھیک ہے. بس بہت ہے اتنا. یہ ہو گیا. دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ میں نے بہت تھوڑا سا وہ آئل ڈالا، بہت ہی نہ ہونے کے برابر. یہ دیکھیں بالکل خشک نیچے سے ہے یہ. چلے جی یہ ہو گیا. روٹی کی یہ دیکھیں بات میں شیئر کروں. خدا کا شکر ہے میں کبھی رات کی روٹی میں کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسپیشلی کئی مرتبہ دہی کے ساتھ کھانی ہوتی ہے تو میں
یہ بنواتا ہوں کہ 2 روٹی رات کے صبح اس کو باریک کر کے دہی میں ڈال کے مرچ مسالے ڈال کے، تو یہ رات کی 2 روٹیاں تھیں، 1.5 بھی کیا 1.5 کا ہے، بس کافی ہے۔ اب اس سے انشاءاللہ اس کو چیک کریں گے، 2 انڈے ہو گئے ناشتے میں، میرا خیال ہے کافی ہے، اس سے زیادہ اور کیا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی، اب رہ گئی میری چائے۔ آپ کو کپ تھوڑا سا نظر آئے گا، چلیے جی ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ چائے کا میتھڈ میں نے ایک بتایا تھا، واقعی ورک کرتا ہے۔ یہ چائے جب ان سے یہ بھگونوں سے جب مگے میں ڈالتے ہیں تو یہ گرتی ہے، سب کو ہی پتا ہوگا۔ کیا ہو گیا اگلے کو؟ تو ابھی جو ہے وہ جس کا پچھلی ویڈیو میں ایک میں نے بتایا تھا کہ اس کو ایسے کر کے میں جیسے بھی ڈالوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے، دیکھیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ہو گئی۔ تو میں اس کو، یہ میتھڈ ایک میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا تھا، یہ چمچ، یہ جو اس کا منہ یہ کٹاؤ ہے، اس کے اوپر آپ ایسے چمچ رکھیں گے تو یہ گرے گی نہیں، ورنہ وہ آدھا کپ تو ادھر گر ہی جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، اب پیچھے کو گرنے نہیں جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے ایک اپنی ویڈیو میں بھی بتائی تھی یہ ٹیکنیک، ورنہ آدھا کپ تو آپ کا باہر ہی گر جاتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے جی، یا اس کا یہ دیکھیں ایک قطرہ بھی نہیں گری، یا پھر ایسا ہو کہ وہ بھگونے کچھ اس قسم کو جو ان کو منہ زیادہ ایسے وہ کیف ٹائپ کی بنی ہو تو نہ گریں۔ سو یہ ہے کہ یہ میتھڈ آپ چیک کر کے دیکھیں تو چائے بالکل نہیں گرے گی۔ ابھی چلتے ہیں کھانے کی ٹیبل۔ چلیں جی، ایسے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ انڈا، بسم اللہ کر کے اب اس کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی زبردست۔ نمک چونکہ اچار میں بھی ہوتا ہے تو میں نے اس لیے نمک نہیں ڈالا، لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے تھوڑا نمک ڈالنا چاہیے تو میں نمک لاتا ہوں، لیکن بہت ہی بہترین ذائقہ، ماشاءاللہ مزہ آ گیا کھا کے۔ اور دونوں چیزیں، یہ خاص طور پہ لہسن جو ہے، لہسن کو کیا کہتے ہیں، بس اب انگریزی بھول گئے، چلو گارلک، تو اس کا یہ ویسے بھی بندہ کھاتا ہے ہارٹ کے لیے، بلڈ کے لیے، اس کے لیے ویسے بھی بلڈ تھنر ہے، فائدہ مند ہے، تو اس کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ تو آپ بھی ٹرائی کریں اس کو ضرور، ٹھیک ہے۔ بس جب میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب کو ہمت و توفیق دے۔ فرائیڈے ہے، مسلم کو کوشش کر کے جمعے کی نماز پہ، میں نے کبھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ شاید ہی کبھی دی ہو ویڈیوز میں، لیکن پھر وہی ظاہر ہے یہ اپنے مسلم برادرز کے لیے ہی ہے کہ کوشش کر کے جمعے کو اب جائیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ پاکستان میں کیا اس میں کہوں کہ آپ پچھلے دنوں جتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اللہ مغفرت کرے ان سب کی، اس مسجد پہ پتہ نہیں کتنے لوگ، ابھی کوئی فگر سامنے آ ہی نہیں رہا۔ تو اب یہ بھی ہے، جہاں آپ خطرہ محسوس ہو، آپ کو شک ہو، وہاں پھر یہ بھی دین اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ زبردستی جا کے بم کے منہ میں نہ جائیں۔ لیکن اب یہاں تو پاکستان ہر مسجد ہی رسکی ہوئی ہے، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ سوال اس کا اہل تشیع اور اہل سنت کا یا ان کا نہیں، کوئی بھی وہ، ان کو تو دہشت گردوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی نہ ان کا مذہب ہے، نہ ان کے لیے کوئی یہ کس فقہ کا، انہوں نے تو اپنی وہ کارروائی کرنی ہے۔ وہ جہاں ان کو فرسٹ اٹیمپٹ میں، جہاں ان کے پلان ان کو ایزی فیل ہوا کہ یہاں زیادہ آسانی آئی تو وہاں کر دیتے ہیں وہ، چاہے کوئی مارکیٹ ہو، چاہے کچھ ہو۔ تو اللہ مغفرت کرے ان کی بھی، بیچارے جو اس بڑے حادثے میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنے لوگ
تو ڈر بھی ہوتا ہے. یقین کریں میں بھی مسجد میں یہاں جاتا ہوں نماز پڑھنے, جب خاص طور پہ جمعے کے اس کے اوپر. دوسری تو میں ذرا کیا میں آپ سے نہ چلو اس کو میں پاس کر دیتا ہوں اس کمنٹس کو, لیکن جمعے کے لیے اسپیشلی میں ہر صورت جاتا ہوں. لیکن جیسے گھر سے نکلتے ہیں خدا جانتا ہے کہ ذہن میں یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ یار چلو آج خیریت سے واپس آ جائیں, اور نہیں تو پھر اللہ کی مرضی پہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کوشش کر کے جمعے کی نماز کا اہتمام کیا کریں. اللہ ہمت دے, رزق میں کشادگی کرے, اور آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے, صحت و تندرستی والی. چلیں جی, اللہ حافظ.